أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہونا، کوتاہی، گناہ کا صدور یہ طے ہے. میرے بھائیوں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس رب نے ہمارے اندر یہ صفتیں ڈالی ہیں کہ ہم سے گناہ بھی ہوں گے، خطائیں بھی ہوں گی، لغزشیں بھی ہوں گی، اسی عز و جل نے اس سے بچنے کا ایک حل بھی بیان فرمایا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم عمل دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کو لازم پکڑتے تھے. استغفار یہ میرے بھائیوں ایسا نسخہ ہے مومنین کے لیے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے لوگو، استغفار کو لازم پکڑو، کیونکہ میں 70 سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. یہاں تک کہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب بھی دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. استغفار کی برکت کیا ہے؟ استغفار ہے کیا چیز میرے بھائیوں؟ استغفار اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اے لوگوں، اپنے طلب کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوتے ہیں تو میرے گناہ کو معاف کر دے. اس کو استغفار کہتے ہیں. اس کی برکت کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ مغفرت کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وہ بہت بخشتا ہے. پھر کیا کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. پہلے کیا فرمایا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. یعنی اگر قحط سالی ہے، بارش نہیں نازل ہو رہی ہے، تو کثرت استغفار سے، جو قوم کثرت سے استغفار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آب سے، آسمان کی پانی سے اس کو کبھی اس کو محروم نہیں کرے گا. اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے ہم جس کے لیے پریشان ہیں، جس کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، وہ بھی اللہ ہمیں عطا کرے گا. اللہ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور استغفار کی برکت سے اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اولاد بھی عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین باغات بنائے گا. وَأَنْهَارًا، اور نہریں جاری کرے گا تمہارے لیے. یہ برکت کس چیز کی ہے؟ استغفار کی برکت ہے میرے بھائیوں. استغفار یہ اتنے اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم و حزن کو راحت میں بدل دے گا، آرام میں بدل دے گا. اس کے غم دور ہو جائیں گے، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، اس کے ٹینشن دور ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے. اتنا اہم ہے میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے استغفار یہ اتنا اہم نسخہ ہے اہل ایمان کے لیے کہ اگر یہ استغفار کو لازم پکڑیں تو ان کی طاقت مضبوط ہوگی. طاقت وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے طاقت بڑھا دیں گے. کس سے؟ استغفار سے میرے بھائیوں. تو مومنین کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہر وقت اس کی زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دعا اس کی زبان سے ہر وقت گرجت رہنی چاہیے. بجائے اس کے کہ ہم کوئی گانا گنگنائیں، بجائے اس کے ہم کسی کی غیبت کریں، بجائے اس کے ہم کسی کو لعن طعن کریں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی لا یعنی باتیں کریں،
ہم اپنی زبان سے استغفار کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اهتدى بهداه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ محترم اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ آپ صرف 5 منٹ کا وقت ہے اور قیمتی وقت ہے، انشاءاللہ العزیز اچھی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اس سے پہلے میں نے افطار سے پہلے مغفرت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا، مغفرت کرنا، اس کی فضائل اور اس کے برکات میں نے بتلایا تھا۔ مختصر انداز میں اس کے کچھ اسباب بتلاتا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہی آیت میں جمع کر دیا ہے کہ اسباب مغفرت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اسباب مغفرت میں سے توبۃ النصوح، یعنی آدمی صدق نیت سے توبہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ یہ اسباب مغفرت میں سے ایک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا الایمان، ایمان جو ہے، ایمان یقین اور صدق نیت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز فرمایا جو اسباب مغفرت میں سے ہے وہ ہے عمل صالح۔ عمل صالح پہلی چیز ہے توبۃ النصوح، دوسری چیز ہے ایمان اور تیسری چیز ہے عمل صالح، اور چوتھی چیز استقامت۔ چوتھی چیز ہے استقامت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا اور اس پر استقامت۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں میرے بھائیوں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرماتا ہے۔ اور مغفرت میرے بھائیوں آپ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے لوگوں توبہ کرو، اے مومنوں تم سب کے سب توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تاکہ کامیاب ہو۔ کامیابی کا راز اسی میں ہے میرے بھائیوں کہ ہم توبہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ حدیث بڑی ہی جامع حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے جب بھی اے ابن آدم جب تم مجھے پکارے اور مجھ سے امید رکھے میں تجھے بخش دوں گا، میں تجھے بخش دوں گا، اور کوئی بھی عمل تیرا کیوں نہ ہو، فرمایا کہ ولا ابالی، میں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، میں تیرے تمام اعمال کو میں بخش دوں گا۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کے برابر ہو گئے، اران السماء، آسمان کے برابر، تب بھی میں کیا کروں گا؟ غفرت لکم، میں بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ اگر تو میرے پاس آتا ہے پوری زمین کے برابر گناہ لے کر کے، ثم لقیتنی، پھر مجھ سے ملاقات ہوتی ہے اور تو نے شرک نہیں کیا ہے، تو میں تجھے لآتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں اس سے کہیں زیادہ مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں، ہمارے عملوں میں اگر شرک پایا جائے گا تو کبھی بھی ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے، مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے پہلے عقیدے کی ترتیب دی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے بارے میں بڑے حدیث تھے۔ اپنے ہی بھتیجے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اے غلام جو اللہ کی حفاظت کر تمہیں اللہ حفاظت کرے گا۔ پھر عقیدہ سمجھایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ اگر مانگنا ہے تو مجھ سے نہیں، میں نبی ہوں، مجھ سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ استعانت مانگو تو صرف اللہ سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اذا سألت فاسألنی واذا استعنت فاستعن بی، نہیں، اللہ سے۔ یہ نہیں کہا، اللہ سے کہا۔ یہ میرے بھائیوں یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں فرما دیا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، ہدایت اگر اس پر گامزن رہا تو یہ 4 چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔